باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں آداب معاشرت کے حوالے سے جو مسابقہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کمپٹیشن میں آج 5واں پروگرام آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ امید ہے ناظرین اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں دین کی باتیں سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے، دوسروں کو سکھانے کی توفیق عنایت فرما۔ 5واں پروگرام ہے جس میں ہمارا موضوع ہے اسکول اور کالجز میں ہمارا سلوک، ہمارا رویہ ہمارے مسلم اور غیر مسلم دوستوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کیسی زندگی گزارنا چاہیے جو لائف ہماری اسکول اور کالج کی ہے۔ یہاں پہ کچھ باتیں بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں جس کی جو ہے توجہ کرنا جس پر ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کالج میں یا اسکول میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مستی کے اور مذاق کے دن ہوتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس کی لینگویج ہے وہ کہتے ہیں مستی کے دن ہیں۔ تو یہ جو آپ کے مستی کے مذاق کے دن چل رہے ہیں اسکول یا کالج میں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور خصوصاً اہل بیت اطہار علیہم السلام کے چاہنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ان سے، تو آپ ایسی مستی ایسی مذاق نہیں کر سکتے جسے کامن یا عام طور سے جو ہے نارمل طریقے سے جسے مستی مذاق کہا جاتا ہے۔ یعنی کالج میں آپ کسی کے ساتھ جو ہے کوئی دھوکہ نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے، کسی کے ساتھ جو ہے غلط مذاق نہیں کر سکتے، بیجا مذاق نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے جو یہاں پر بات آتی ہے وہ یہ کہ مذاق اور مزاح کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس حدیث کو یاد کر لیتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ مزاح المؤمن عبادہ، مومن سے مزاح کرنا عبادت ہے۔ تو مزاح یہاں پہ بڑی اچھی بات جو ہے ہمارے ایک عالم دین نے کہی کہ آپ جو ہیں وہ مزاح حق سے مزاح کریے، یعنی کوئی حق کی بات، کوئی سچی بات مزاح کریے جس سے آپ کا مومن بھائی مسکرا اٹھے، خوش ہو جائے۔ مزاح کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی جو ہے وہ کھچائی کر رہے ہیں، کسی کا استہزاء کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 لفظوں کے ساتھ اسے جو ہے وہ استعمال کیا گیا، تمسخر اور استہزاء، دونوں ہی جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو جو ہے وہ نیچا دکھانا، کسی کو ذلیل کرنا، استہزاء کرنا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آیت ہے قرآن کی کہ اگر آپ جو ہے استہزاء کر رہے ہیں تو پروردگار عالم جو ہے وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ آپ کسی کی عزت اگر اچھال رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ بات بہت معمولی ہے۔ کہیں کہیں دیکھا، میں نے خود اس بات کا تجربہ کیا، اور کئی سارے جو ہے مورد میں نے ایسے دیکھے ہیں جہاں پر میں نے دیکھا اسٹوڈنٹ جو ہیں ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، زبردستی ایک دوسرے کی چیزوں کو پھینک دیتے ہیں، نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ کسی کی کوئی قیمتی چیز اٹھائی اور ہمارے روم میں ہے، ہم نے اٹھا کے جو ہے ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور وہ جو ہے صفائی کرنے والا لے گیا، اور یہ اب اسے تلاش کر رہے ہیں اور بعد میں ہم ہنس رہے ہیں بیٹھ کے۔ تو آپ اس طرح بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تو یہ کوئی مزاح نہیں ہے۔ آپ نے اس کو نقصان پہنچا دیا اور اس کی چیز چلی گئی، آپ کے اوپر، آپ کی گردن میں آ گیا، بھائی آپ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ تو آپ اگر مذاق کر رہے ہیں تو ذمہ دار ہیں کہ آپ کیسی مذاق کر رہے ہیں۔ آپ کی مذاق سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے، کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کی کسی چیز کا، کسی سامان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کی تعلیم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کی کلاس جو ہے وہ کلاس بھی بہت سے بنک ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے کلاس بنک ہونے کا سبب کچھ دوست بن جاتے ہیں، جان بوجھ کے کسی کے باہر سے لاک لگا دیا۔ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے اگر کسی ہاسٹل میں زندگی گزار رہے ہیں تو کسی کا دروازہ بند کر دیں کہ اب یہ کلاس میں نہ جانے پائیں۔ تو اس طرح کا مذاق بالکل ہمارا اسلام الاؤ نہیں کرتا کہ ہم اس طرح کا مذاق کریں اور جو ہے کسی کو نقصان پہنچائیں کسی بھی حوالے سے، وہ اس کی جان کا نقصان ہو، اس کی مال کا نقصان ہو، اس کے کلاس کا نقصان ہو، اس کے درس کا نقصان ہو، اس کی کسی چھوٹی سی چیز کا نقصان ہو، اس کے کھانے پینے کا نقصان ہو، یا اس کے خلاف کوئی پلان ہم بنا رہے ہیں کہ بھئی ہم اس کو بلائیں گے اور جھوٹ بولیں گے۔ اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں۔ وہ واقعہ جو آپ حضرات نے سب نے سنا ہے، بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، ایک چونکہ مزاح کے بہت سے نقصانات ہیں۔ امام سید سجاد علیہ آلاف التحیہ والسلام، چوتھے امام علیہ السلام نے دعائے کمیل میں یہ جو جملہ ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری عصمت کے پردے کو چاک کر دیتے ہیں۔
پھاڑ دیتے ہیں تو یہ عصمت جو ہے اس کو جو چیزیں ختم کر دیتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے بیجا مذاق کرنا، مزاح کرنا۔ یہ آپ کی ہیبت کو بھی ختم کر دیتا ہے، آپ کے رعب کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بہت سارے نقصان ہیں۔ آپ اگر مذاق کے عادی بن جائیں، بار بار آپ مذاق کریں، مزاح کریں لوگوں کے ساتھ، آپ کی شخصیت ڈاؤن ہو جائے گی، آپ کی ویلیو، آپ کی امیج ختم ہو جائے گی، آپ کی جو بھی ہیبت ہے کچھ نہیں رہے گا۔ وہ بھیڑیا آیا والا جو واقعہ ہے وہ یہی تو ہے، وہ مذاق کرتا تھا بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا، لوگ اس کی ہمدردی میں ڈنڈے اور اپنے گھروں سے انتظام کر کے باہر آیا کرتے تھے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کی جان بچائیں، اس کی بھیڑوں کو بچائیں، مگر دیکھا کہ وہ درخت کے اوپر کھڑا ہے اور ہنس رہا ہے، یعنی وہ اس بات کا تمسخر کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، مسخرہ کر رہا ہے کہ ہم گھر سے نکل کر وہاں تک آئے، ہمیں اس نے پریشان کیا، اور یہ بات دیکھ کے وہ ہنس رہا ہے۔ تو اب جب 2-3 بار اس نے اس طرح کیا، مسلسل مذاق کرنے لگا، تو اب ایک دن سچ میں بھیڑیا آ گیا، اور جب سچ میں بھیڑیا آیا تو اس کی بھیڑوں کو کھا گیا۔ اب وہ آواز دیتا ہے بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا، نقصان ہو گیا، تو اب لوگ گاؤں والے اپنے ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر اس کی حفاظت کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ سیم بات کہہ کے اپنے وقار کو، اپنی جو ہے وہ ویلیو کو، اپنی امیج کو، اپنی عزت و آبرو کو ختم کر چکا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے دلوں میں اب اس کی بات کا وزن رہا ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ارے یہ تو ایسے ہی کہتا رہتا ہے بھیڑیا آیا، لیکن بعد میں پتہ چلا بھئی آج تو سچ میں بھیڑیا آ گیا تھا۔ تو بیجا مذاق کرنا، بیجا مزاح کرنا، یہ انتہائی نقصان دہ ہے، جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کالج اور اسکول کی زندگی میں سب سے بڑی کوشش، چونکہ دوست بنانا بڑی اچھی بات ہے، دوستی کے سلسلے میں ہمارے معصومین علیہم السلام نے خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیہ والسلام حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دوست بنانا چاہیے۔ دوستی کے سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں، تو دوست بنانا بڑی اچھی بات ہے، دوست ہونا چاہیے۔ دوست دیکھیے وہی ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کرے، دوست وہی ہے جو آپ کو برائیاں آپ کے منہ پہ بتائے، دوست وہی ہے جو آپ کو اچھائیوں کی طرف لے جائے، دوست وہی ہے جو آپ کو آپ کے مذہب سے دور نہ کرے، دوست وہی ہے جو آپ کو آپ کی ضرورت پہ کام آئے۔ اب یہ دوستی کالج میں آپ کو نبھانا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ دوستی کی ہے تو اسے مس گائیڈ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ غلط برتاؤ نہیں کر سکتے۔ کسی نے آپ کے ساتھ دوستی کی ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کو دوست بنا رہے ہیں تو دوستی کے جو معیار ہیں ان کا خیال رکھیں کہ وہ ایسا تو نہیں ہے جو آپ کو خدا سے دور کر دے، مذہب سے دور کر دے، آپ کو نقصان پہنچا دے، آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، اس کی حرکتیں، اس کی ایکٹیویٹیز اچھی نہیں ہیں۔ تو یہ ان باتوں کا آپ خیال رکھیں جو آپ کو آپ کی کالج اور اسکول کی لائف میں کام آنے والی ہیں۔ ہنسی مذاق سے پرہیز کریں۔ اب ایک بات آتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ اسکول میں کلاس میں جب تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اسلامی نقطہ نظر سے جو ہمیں ہماری فقہ بتاتی ہے وہ یہ کہ ضرورت سے زیادہ ہم کلام نہیں کر سکتے کسی بھی خاتون سے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں کے لیے یہ بات ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ کلام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، کاپی چاہیے، پینسل چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، بات کریں، لیکن ساتھ میں جا رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، دوستی ہو رہی ہے، وہ محرم نامحرم کی دوستی ہمارے جو ہے وہ اسلام الاؤ نہیں کرتا اس کو، اور اس کے کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے کہ جہاں بھی اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی شہوت یا آپ کے خواہشات آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ ذرا بھی آگے نہیں جا سکتے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ جو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم کسی بھی بات کو اپنے کالج میں، اپنے اسکول میں معمولی سمجھتے ہوئے نہ چھوڑیں۔ ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں بات کو، لیکن وہ در حقیقت بہت بڑی ہوتی ہے۔ کسی بھی گناہ کو اگر کسی نے پوچھا بھی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو بتایا کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جس گناہ کو چھوٹا سمجھا جائے۔ کسی بھی غلطی کو، کسی بھی گناہ کو انجام دینے کے بعد اگر آپ اسے چھوٹا اور حقیر سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو نتھنگ، نارمل ہے، تو جسے آپ نارمل سمجھ رہے ہیں، جسے آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں، وہی جو ہے بڑا گناہ ہے۔ اور اگر واقعاً کسی نے کوئی بڑا گناہ بھی کر دیا ہے، کوئی چوری کر لی ہے، کوئی جو ہے کسی کو نقصان پہنچا دیا ہے، مگر اسے احساس ندامت ہو گیا، شرمندگی کا احساس ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، تو میں سمجھتا ہوں اس کا وہ گناہ بھی پروردگار معاف کر دے گا، چونکہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو وہ گناہ بھی چھوٹا ہے۔ ہر وہ گناہ جس گناہ کے بعد آپ کو پشیمانی کا احساس ہو، شرمندگی کا احساس ہو، وہ گناہ
چھوٹا ہے اور پروردگار اسے بخش دے گا۔ امید ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے ہمیں مذہب اسلام پر چلنے، سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے اور سمجھانے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔